شاء اللہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین والحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر العبد المؤید والمصطفى الامجد الرسول المسدد الحمید الحامد الحماد المحمود الاحمد ابی القاسم لعنت اللہ علی اعدائهم وعلی مشرکهم ولعنت اللہ علی غاصب حقوقهم وعلی غاصب فدقهم ولعنت اللہ علی منکر فضائلهم ومصائبهم وعلى منکر شجاعتهم وعلى منکر سخاوتهم وعلى منکر ولایتهم وعلى منکر عظمتهم وعلى منکر عطشهم اجمعین. اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. پیغمبر اسلام کا بہت مشہور قول من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے گویا وہ جہالت جاہلیت کی موت مرا ہے. لفظ جہالت استعمال نہیں کیا. من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. لفظ جہالت استعمال نہیں کیا بلکہ لفظ جاہلیت استعمال کیا. جہالت اور جاہلیت سننے میں ضرور ایک جیسے ہیں مگر بہت بڑا فرق ہے. جہالت کہتے ہیں جہاں علم کی کمی ہو اور جاہلیت کہتے ہیں جہاں دین کی کمی ہو. اسلام سے پہلے کا دور دور جاہلیت دور کفر. تو جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانے بغیر اس دنیا سے چلا جائے وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے, کفر کی موت مرتا ہے. اب رسول اللہ نے یہ حدیث کہہ دی, ہم نے مان لی. اب پہلا مرحلہ یہ ہے کہ معرفت ہوتی کیا ہے, معرفت کسے کہتے ہیں, مفہوم معرفت کیا ہے. تو سب سے پہلے ہمیں معرفت کو جاننا ہوگا, مفہوم معرفت سمجھنا ہوگا. مجھ سے اگر کوئی کہے امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہو, بے شک رکھتے ہیں, بتاؤ کیسے رکھتے ہو, کچھ دلیل دو. امام کا نام جانتا ہوں, امام کے القاب جانتا ہوں, امام کے والدین کا نام جانتا ہوں, غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ, علامات ظہور کیا ہیں, ظہور کے بعد کیا ہوگا. کہا یہ معرفت تھوڑی ہے, یہ تو بیسک انفارمیشن ہے جو سب کو ہونی چاہیے. اگر میں تم سے پوچھوں, مجھ سے کوئی پوچھے اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہو, والدین سے محبت کرتے ہو, ان کی معرفت رکھتے ہو, بے شک رکھتا ہوں. ہر کوئی کہے گا کا دلیل دو. اب میں پھر یہی دلیل دوں, ان کا نام جانتا ہوں, ان کی اولاد کا نام جانتا ہوں, کہاں کے رہنے والے ہیں, کہاں رہتے ہیں, کیا کام کرتے ہیں, ان کے والدین کا کیا نام ہے, ان کا شجرہ بتاؤں. یہ معرفت تھوڑی ہے, یہ تو وہ چیز ہے جو مجھے اپنے والدین کے بارے میں معلوم ہونی چاہیے. پھر معرفت کسے کہتے ہیں, معرفت کسے کہتے ہیں, کوئی ایسی بات بتاؤ جس سے یہ معلوم ہو کہ ہاں تم اپنے والدین سے محبت کرتے ہو, ان کی معرفت رکھتے ہو. کہا اچھا, میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو آئیں. ہر وہ عمل انجام دیتا ہوں کہ جس سے میرے والدین خوش ہوتے ہیں. پوری اپنی کوشش یہ کرتا ہوں کہ میری وجہ سے میرے والدین کی آنکھوں میں آنسو نہ آئیں, وہ غمزدہ نہ ہوں, اور پوری کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کی خوشی کا سبب بنوں. یہ ہے والدین کی معرفت. اب اسے امام زمانہ سے جوڑ کے دیکھتے ہیں. امام زمانہ کی معرفت رکھتے ہو, جو ہمیں معلومات ہے, ہم معلومات تو رکھتے ہیں, معرفت بہت کم کو ہوتی ہے. ہمیں معلومات تو ہے, غیبت کبریٰ غیبت صغریٰ, والدین کا نام, القاب, علامات ظہور, ظہور کے بعد کیا ہوگا. معرفت کا مطلب ہے امام کو اس طرح سے پہچاننا کہ امام ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہم امام کے لیے کیا کر رہے ہیں. میرے کس عمل سے امام خوش ہوں گے اور میرے کس عمل کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے. یہ ہے معرفت امام زمانہ. اچھا, اب ہم نے پہلا مرحلہ پار کر لیا, ہم نے معرفت امام زمانہ کو سمجھ لیا, مگر
دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ معرفت حاصل کیسے ہو؟ امام زمانہ سے ہم مل نہیں سکتے، ہم یہ نہیں پوچھ سکتے کہ آپ کو کون سا کام پسند ہے، کون سا کام نہیں پسند. تو ایک بہت عالم کے جملے پڑھ رہا ہوں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے خود سے ایک سوال کرو، جو میں یہ کام کر رہا ہوں میرے وقت کے امام کو پسند آئے گا یا نہیں. اگر دل کہے کہ ہاں پسند آئے گا، پوری دنیا مخالفت کرے، والدین مخالفت کرے، انجام دو، کیونکہ امام کو پسند آئے گا. اور اگر دل کہے کہ نہیں امام کو پسند نہیں آئے گا، امام کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، امام غمزدہ ہوں گے، چاہے کوئی بھی سپورٹ کرے، ظاہری انجام اس کا کتنا ہی اچھا ہو، مت انجام دو. کیوں؟ کیونکہ امام کو پسند نہیں آ رہا. امام کو پسند آنے والے کام کرو، اس سے معرفت حاصل ہو جائے گی. واللہ معرفت حاصل ہو جائے گی. عالم کے جملے پڑھ رہا ہوں ابھی. واللہ معرفت حاصل ہو جائے گی اگر امام کی پسند کو اپنی پسند بنا لیا، امام کی ناپسند کو اپنی ناپسند بنا لیا، تو امام سے قریب ہوتے جائیں گے، معرفت امام حاصل ہوتی جائے گی. صلوات پر بہت سی کتابوں میں، مختلف کتابوں میں، مفاتیح الجنان میں بہت ساری دعائیں ہیں امام زمانہ سے متعلق معرفت کے لیے. بہت مجرب اعمال ہیں امام زمانہ سے ملاقات کے لیے، بے انتہا دعائیں ہیں. کچھ دعاؤں کا ذکر کرنا چاہوں گا. 3 اعمال. آیت اللہ عراقی فرماتے ہیں دعائے ندبہ کے لیے کہ میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں پر دعائے ندبہ خلوص کے ساتھ اور جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے ساتھ تلاوت کی گئی ہو. فرق نہیں پڑتا کہ ایک آدمی پڑھے یا اجتماع کر کے پڑھی جائے، اگر خلوص کے ساتھ تلاوت کی گئی تو میں نے کوئی جگہ ایسی نہیں دیکھی کہ جہاں امام زمانہ تشریف نہ لائے ہوں. اور فرماتے ہیں میں نے بہت سی جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں دعائے ندبہ خلوص کے ساتھ ہوئی، میں نے اپنی آنکھوں سے امام کو وہاں تشریف لائے ہوئے دیکھا ہے. دوسرا عمل. آیت اللہ مرعشی نجفی فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے امام زمانہ سے ملاقات کی، اس میں سے سب نے زیارت آل یاسین نہیں پڑھی تھی، مگر میں نے کسی شخص کو نہیں دیکھا کہ جس نے زیارت آل یاسین پابندی سے فجر کی نماز کے بعد پڑھی ہو اور اپنے وقت کے امام سے نہ ملا ہو. وہ بات الگ ہے کہ پہچانا ہو یا نہ پہچانا ہو، وہ ہمارے اعمال ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں. ورنہ صاحبان ایمان با کردار لوگ امام زمانہ کو پہچان بھی لیتے ہیں، ملاقات بھی کرتے ہیں. اور تیسرا عمل مفاتیح الجنان میں اور کتابوں میں بھی موجود ہے. 6 امام سے روایت ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جو بھی چاہتا ہے کہ ہمارے قائم کے انصار میں اس کا شمار ہو، اسے چاہیے کہ روزانہ 40 دن تک پابندی کے ساتھ نماز فجر کے بعد دعائے عہد پڑھے. وہ جو بھی 40 دن تک مسلسل بنا ناغہ کیے دعائے عہد کی تلاوت کرے گا نماز فجر کے بعد، وہ ہمارے قائم کے انصاروں میں شمار ہوگا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا اگر وہ ظہور سے پہلے دنیا سے گزر گیا ہو؟ تو کہا قبر سے فرشتے اٹھائیں گے کہ تو جس کا انتظار کرتا تھا دیکھ وہ آ گیا، اب اس کی نصرت کے لیے بے انتہا دعائیں، بے انتہا اعمال ہیں امام کی معرفت کے لیے، امام سے رابطہ قائم کرنے کے لیے. میں اپنی زندگی میں میں نے گناہوں کو جگہ دی ہوئی ہے، عبادات کو جگہ دی ہوئی ہے، فرما برداری کو جگہ دی ہوئی ہے، پڑھائی لکھائی کو جگہ دی ہوئی ہے، ہنسی مذاق، ریاکاری، منافقت سب کو جگہ دی ہوئی ہے. تھوڑا وقت میں اپنی زندگی میں اپنے ایمان کے لیے بھی نکال سکتا ہوں. واہ واہ واہ. ایک عالم دین امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہوئی. کہتے ہیں میں نے دیکھا امام کی آنکھیں بہت چھوٹی معلوم ہو رہی تھیں. میں نے پوچھا امام مولا آپ کی آنکھیں چھوٹی کیوں ہیں؟ کہا گریے کی وجہ سے. کہا مولا گریہ کیوں کرتے ہیں؟ بہت سب جملے ہیں. کہا دیکھو مجھے کسی اور سے تو کوئی امید نہیں ہے، کسی قوم، کسی فرقے سے، کسی قبیلے سے مجھے کوئی امید نہیں ہے. مجھے امید ان سے ہے جو اپنی دعاؤں میں الاجل کہتے ہیں، مگر جب میرے سامنے ان کے اعمال آتے ہیں تو میں گریہ کر کے ان کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں. میرے اعمال کی وجہ سے میرے وقت کے امام غمزدہ ہیں، ان کے دکھ کا وجہ بنا میں، ان کی غمزدگی کا وجہ بنا میں. تو جو امام میرے لیے
خدا کی بارگاہ میں گریہ کر کے مغفرت کی دعا کر رہا ہے، کیا حق نہیں بنتا کہ میں بھی اس امام کو یاد کروں، کہ امام کو بھی لگے کہ جن کے لیے میں گریہ کرتا ہوں وہ بھی مجھے اپنی زندگی میں یاد کرتے ہیں، وہ بھی مجھے پکارتے ہیں کہ مولا روز جمعہ گزر گیا، روز عاشور گزر گیا، مگر آپ ابھی تک نہیں آئے۔ میں بھی اپنی زندگی میں کچھ وقت تو امام کو دوں، کچھ تھوڑی گفتگو امام سے کروں کہ امام کو لگے جنہیں میں یاد کرتا ہوں وہ بھی مجھے یاد کرتے ہیں۔ ایک عالم دین کا اور واقعہ پڑھوں گا کہ ایران میں خطابت کر رہے تھے، خطابت کرتے ہوئے انہوں نے تمام مجمع سے پوچھا کہ ایک سوال کا جواب دو، اگر تمہارے گھر میں تم نے مرغابیاں پالی ہوئی ہیں اور ایک دن وہ گھر میں نہیں ملتی تو تم کیا کرو گے؟ کہا پورے گھر میں ڈھونڈیں گے، کہا پورے گھر میں نہیں ہیں، کہا گھر سے باہر جائیں گے پوری گلی میں دیکھیں گے، پوری گلی میں بھی نہیں ملتی، کہا آخر تک چوک تک جائیں گے دیکھیں گے، نہیں ملی تو پھر صبر کریں گے۔ کہا جن مرغابیوں کی قیمت 100 200 500 روپے سے زیادہ نہیں ہے ان کے لیے تم کتنی مشقت کر رہے ہو، مگر ذرا ایمانداری سے بتاؤ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ جو امام ہمارے درمیان 1400 سال سے موجود نہیں ہے، ہم نے اسے ڈھونڈنے کے لیے کتنی محنت کی، کتنا میں نے کوشش کی کہ امام مجھے مل جائیں، کتنا میں نے مشقتیں کی۔ صلوات بر محمد۔ پھر وہی بات کہ اپنی زندگی میں نے ہر چیز کو جگہ دی ہوئی ہے، گناہوں کو میری زندگی میں جگہ دی ہوئی ہے، موبائل، ہنسی مذاق، ریاکاری، منافقت، تھوڑا وقت تو میں اپنے امام کے لیے بھی نکال سکتا ہوں۔ اگر میں اپنے والدین سے دور ہوتا ہوں تو روز ان سے فون پر بات تو کرتا ہوں، روز ٹائم نہ ملے تو ہفتے میں ایک بار تو کر لیتا ہوں نا، مگر امام 1400 سال سے موجود ہیں، ہمارے درمیان نہیں ہیں، جن کا مرتبہ ماں باپ سے بہت اوپر ہے، ان سے میں رابطے کے لیے کیا کوشش کر رہا ہوں، مصلی پر بیٹھتا تو ہوں مگر فارمیلٹی کے لیے ایک دعا کرتا ہوں کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، لیکن میں عمل کتنا کر رہا ہوں، میرے کتنے اعمال سے امام خوش ہو رہے ہیں، میرے کتنے اعمال سے امام غمزدہ ہو رہے ہیں۔ جتنے میں گناہ کرتا جاؤں گا امام کے ظہور میں اتنی تاخیر ہوتی جائے گی، جتنے میں اچھے اعمال کرتا جاؤں گا امام کی ظہور میں جلدی ہوگی اور میں امام کے قریب ہوتا جاؤں گا۔ صلوات بر محمد۔ امام زمانے کے ظہور سے پہلے بہت سی علامات ہیں جو ہو چکی ہیں یا جو واقع ہوں گی، کچھ حتمی علامات ہیں کہ ایسا ہوگا، اتنے وقت پہلے ہوگا، کچھ علامات ہیں کہ ایسا ہوگا وقت نہیں ہے، جیسے موسم بہت جلدی سے تبدیل ہوگا، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، عورتیں مردوں کا لباس پہنیں گی، ریاکاری بہت معمولی بات ہو جائے گی، منافقت بہت عام ہو جائے گی، زنا کرنا بہت چھوٹی بات ہو جائے گی۔ مگر کچھ حتمی علامات ہیں، امام کے ظہور سے ایک سال، جس سال امام کا ظہور ہوگا اس سال ماہ رجب میں 3 قیام ہوں گے۔ ایک شام سے سفیانی آئے گا، بے انتہا ظالم ہوگا، شیعہ علی کا دشمن ہوگا، جہاں بھی شیعیان علی کو دیکھے گا انہیں قتل کر دے گا۔ ایک قیام یمن سے ہوگا، یمانی قیام کریں گے جو سادات سے تو نہیں ہوں گے لیکن بے انتہا امام کے چاہنے والے ہوں گے، ان کی ساری ایکٹیویٹی ہڈن ہوگی۔ اور ایک قیام کریں گے خراسان سے، جن کا سرنیم جو ہے وہ طباطبائی بتایا گیا ہے یا خراسانی، کیونکہ خراسان سے قیام کریں گے، ان کی ساری ایکٹیویٹی واضح ہوں گی، سب کو پتا ہوگا کہ یہ وہ سید ہیں جو امام سے پہلے آئیں گے، یہ وہ ہیں، سب کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں یہ وہ سال ہے جب امام کا ظہور ہوگا۔ اس کے بعد ماہ رمضان المبارک میں شب قدر میں ایک چیخ بلند ہوگی، ندائے آسمانی آئے گی جو یہ اعلان کرے گی کہ امام کا ظہور اسی برس ہوگا، سب اسے اپنی اپنی آواز میں سنیں گے۔ کچھ سلسلہ آگے بڑھے گا۔ حج کے دوران ایک امام کے بے حد چاہنے والے، بہت مومن، بہت فرما بردار، صلوات پڑھ کر محمد بہت مذہبی پرہیزگار، بہت بزرگ ہوں گے کہ انہیں حج کے دوران مقام ابراہیم کے نزدیک جو ہے انہیں قتل کیا جائے گا، سب کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں اب امام آنے والے ہیں، 20 دن بعد امام کا ظہور روزہ عاشورہ ہو جائے گا۔ تھوڑا پیچھے لاؤں گا، رجب میں 2 قیام ہوں گے، ایک سفیانی اور ایک اور خروج ہوگا، دجال کا خروج۔ دونوں ایک جیسے ہیں، شیعت کے دشمن، اہل بیت کے دشمن، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ دجال ہے ایمان کا دشمن اور سفیانی ہے جان کا دشمن۔ سفیانی جہاں کسی شیعہ کو دیکھے گا نا فوراً قتل کر دے گا،
مگر دجال قتل نہیں کرے گا، وہ ایمان کو ختم کر دے گا۔ رسول اللہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اپنے لیے تیاری خود کرنی ہے، کیونکہ وہ دجالی دور ایسا ہوگا تمہارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کون سا دجالی دور ہے جس سے حضور آگاہ کر رہے ہیں؟ کون سا دجالی دور ہے؟ آیا کوئی یہ دجال کوئی مخلوق ہے یا کوئی نظام ہے؟ کہا دونوں باتیں ہیں۔ دجال ایک مخلوق ہے جو ظاہر ہوگی جب اس کے آنے کے لیے دجالی نظام تیار ہو جائے گا۔ تاریخ میں دو واقعات ملتے ہیں دجال سے متعلق، ایک ابن السیاد یا ابن السید کے نام سے، اور ایک تمیم الداری۔ مدینے کے عیسائی گھرانے میں یہ ابن السیاد نے ولادت پائی۔ اس کے پاس عجیب طاقتیں تھی کہ سوتے ہوئے بھی بیدار رہتا تھا، آگے بھی دیکھتا تھا، پیچھے بھی دیکھتا تھا، حیوانوں سے بات کرتا تھا، پرندوں کی زبان جانتا تھا۔ اصحاب نے آ کر رسول اللہ کو بتایا کہ جس کے بارے میں آپ ہمیں بتاتے تھے، دجال کے بارے میں آپ ہمیں آگاہ کرتے تھے، اور وہ تو پیدا ہو گیا۔ رسول اللہ نے کہا چلو چل کر دیکھتے ہیں۔ اگلے دن رسول پیغمبر اسلام اپنے صحابہ کے ساتھ گئے، دخل بات کیا، ماں آئی، پوچھا ہمیں تمہارے بیٹے سے ملنا ہے۔ کہا وہ تو درخت پر بیٹھا ہوا پرندوں سے باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ گئے، اس نے بے حد گستاخانہ لہجے میں، بے ادب لہجے میں رسول سے کلام کیا۔ پیغمبر اسلام واپس آ گئے، اگلے دن پھر گئے، پھر ماں نے دروازہ کھلا، کہا وہ تو بکریوں سے باتیں کر رہا ہے۔ رسول اللہ گئے، اس نے پھر بہت بے ادب ہو کر گستاخانہ لہجے میں رسول اللہ سے کلام کیا۔ اب ایک صحابی کے جنہیں بعد میں رسول اللہ کی خلافت ملی، انہوں نے تلوار نکال لی۔ پیغمبر اسلام نے کہا اگر یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں تو تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اسے میرا بیٹا مہدی قتل کرے گا، اور اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں بنتا کہ تم کسی بے گناہ کی جان لو۔ اس کی گستاخیاں دن پر دن بڑھتی گئیں، حتیٰ کہ اس نے ایک دن پیغمبر اسلام کو قتل کرنے کی نیت سے ایک بڑا پتھر لے کر ایک بلندی پر بیٹھ گیا کہ رسول اللہ آئیں گے تو یہ ان پر گرا کر انہیں شہید کر دے گا۔ بس حضرت جبرائیل آئے، اسے ایک پنجرے میں قید کیا اور لے گئے۔ اس کے بعد اس کا تاریخ میں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ یہاں علماء کے دو گروپ ہو جاتے ہیں۔ شیخ مفید علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ یہ وہ نہیں ہے، یہ دجال نہیں ہے، یہ مر گیا، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ وہ دجال نہیں ہے جس کا ذکر رسول اللہ کرتے تھے۔ ایک گروپ علماء کا یہ کہتا ہے کہ یہ وہی ہے، یہی دجال ہے، اسے جبرائیل نے قید کر کے کسی گمنام جزیرے پر لے جا کر چھوڑ دیا ہے اور اسے بعد میں آزاد کیا جائے گا۔ ایک روایت ملتی ہے تمیم الداری کی، پیغمبر اسلام روز جمعہ مسجد نبوی میں نماز ختم کرنے کے بعد سب سے کہا ٹھہر جاؤ، ابھی ایک شخص آئے گا، یہودی ہوگا، نام تمیم الداری ہوگا، اور اپنے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ بتائے گا۔ سب رک گئے۔ کچھ وقت بعد یہ تمیم الداری آیا، کہا میرا نام تمیم الداری ہے، اے محمد میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں اور اپنے اسلام کو قبول کرنے کی وجہ بتانا چاہتا ہوں۔ کہا میں تاجر ہوں، کشتی پر سفر کرتا ہوں کہ میری کشتی ایک بار طوفان میں پھنس گئی اور اس طوفان نے میری کشتی کو ایک ویران جزیرے پر لا کر چھوڑ دیا کہ جہاں زندگی کے کوئی آثار نہیں تھے، کوئی پرندہ نہیں تھا، کوئی مخلوق خدا کی نہیں تھی، کہ میں نے دیکھا ایک عجیب مخلوق، خدا کی عجیب خلقت میرے نزدیک آئی اور آنے کے بعد کہا کہ یہاں سے تھوڑی دوری پر ایک مکان ہے کہ جس کے اندر تمہارا کوئی انتظار کر رہا ہے، تمہیں بلایا ہے۔ میں گیا، میں نے جانے کے بعد دیکھا کہ ایک عجیب سی مخلوق ہے خدا کی کہ جس کے ہاتھ غیر معمولی طور پر بہت لمبے ہیں اور گھٹنوں سے ہوتے ہوئے پسے پشت بندھے ہوئے ہیں۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کیسا مخلوق ہے اللہ کی، کہ اس نے مجھ سے میرے بارے میں معلومات کرنے کے بعد پوچھا کہ یہ بتاؤ کیا فلاں چشمے کا پانی سوکھ گیا؟ کہا نہیں، اس میں بہت پانی آ رہا ہے۔ کہا یہ بتاؤ فلاں فلاں درخت، فلاں فلاں ملک میں، فلاں فلاں شہر میں کھجور کے درخت ہیں، کیا ان پر کھجور آنی بند ہو گئی؟ کہا بہت زیادہ کھجور آ رہی ہیں۔ اس نے کہا اس کا مطلب ابھی میرے خروج کا وقت نہیں آیا۔ اس نے کہا تم کون ہو، تم کیا ہو اور کیسے خروج کی بات کر رہے ہو؟ کہا کیا تم مسلمانوں کے نبی سے نہیں ملے ہو؟ کہا نہیں ملا۔ تم کون ہو؟ کہا میں دجال ہوں، اگر تم محمد مصطفیٰ سے ملے ہوتے تو تم مجھے ضرور جانتے ہوتے۔ دیکھو یہاں سے کچھ دوری پر جانا، ابھی تھوڑی دیر میں ایک کشتی آئے گی، اس پر سوار ہو کر چلے جانا۔ اور اے پیغمبر اسلام، اس نے مجھ سے ایک بات کہی کہ جب میں آؤں گا تو میں پوری دنیا کے ہر شہر، ہر گلی کوچے میں جاؤں گا، مگر ایک شہر ہے کہ جس میں میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس رسول اللہ نے منبر پر عصا کو 3 بار مارنے کے بعد کہا یہ شہر مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ ہے، یہ شہر مدینہ ہے۔ اور دیکھو میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ دجال آ گیا ہے تو اس سے ملنے نہ جانا، اور اگر کہیں اس سے ملو
تو اس کے چہرے کی جانب نگاہ نہ کرنا اور اس کے چہرے پر تھوک کر یہ کہنا کہ میں نے تجھے پہچان لیا ہے، تو میرے ایمان کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر تم دجال سے ملے تو تمہارے لیے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ صلوات امام زمانہ روز عاشور ظہور فرمائیں گے۔ جب ظہور ہوگا تو امام کے 313 خاص چاہنے والے فوراً امام کی بیعت کے لیے پہنچیں گے، اور یہ 313 کوئی عام نہیں ہوں گے، بہت پہنچے ہوئے ہوں گے جو قبروں میں دیکھ کر بتا دیں گے کہ اس میں رحمت نازل ہو رہی ہے یا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ ان کے پاس سب کے پاس تلواریں ہوں گی، اس میں 50 خواتین ہوں گی، سب کے پاس تلواریں ہوں گی، میان پر 1000 کلمات ہوں گے اور تلوار پر 14 معصومین کے نام نقش ہوں گے۔ یہ فوراً امام زمانہ کی نصرت کے لیے پہنچیں گے اور ان کے لیے زمین ایسے سمٹ جائے گی کہ یہاں یہ چلیں گے اور وہاں چند لحظات میں امام کے پاس پہنچ جائیں گے۔ جس امام کے چاہنے والے ایسے ہوں وہ خود امام کیسے ہوں گے؟ یہ پہنچیں گے۔ کسی نے پوچھا مولا بس امام معصوم سے، مولا بس 313 چاہنے والے ہوں گے؟ کہا نہیں، چاہنے والے تو لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے، مگر ان 313 کا مقام ان باقی انصار میں ایسا ہوگا جیسے انصار پیغمبر اسلام میں سلمان کا اور باقی اصحاب کا تھا، جیسے اصحاب امیر المومنین میں مالک اشتر اور باقی انصار کا مقام تھا۔ یہ 313 اس مقام کے ہوں گے۔ اس کے بعد امام زمانہ سب سے پہلے جنت البقیع جائیں گے، وہاں روضہ بی بی زینب کو تعمیر کرائیں گے۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا مولا آپ کی جدہ کا روضے کو مسمار کر دیا جائے گا، منہدم کر دیا جائے گا؟ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ کہا ہاں۔ اس کے بعد تعمیر کرانے کے بعد امام زمانہ کربلا جائیں گے۔ 40 کا موقع ہوگا کیونکہ روز عاشور امام کا ظہور ہوگا، چہلم پر امام کربلا جائیں گے۔ سب کو معلوم ہوگا کہ امام آ چکے ہیں، ہر خاص و عام وہاں گیا ہوگا، زائرین کا مجمع ہوگا۔ امام جائیں گے، جب روزہ امام حسین میں داخل ہوں گے تو زری کی جانب بڑھیں گے، زری کے دروازے امام کے لیے کھل جائیں گے۔ امام جائیں گے، زری کے اندر داخل ہوں گے۔ آیت اللہ سیستانی کے وکیل بہت بڑے عالم، ان کے جملے ہیں کہ امام اعجاز امامت سے اپنے دونوں ہاتھ قبر کے اندر ڈالیں گے اور ایک چھوٹا سا لاشا نکالیں گے اور سینے سے لگائیں گے، پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد تمام مجمع کو مخاطب کر کے کہیں گے ذرا مجھے یہ بتا دو اس بچے کی کیا خطا تھی، اس کے گردن پہ کیوں تیر مارا گیا؟ عزیزوں، امام زمانہ بھی چہلم پر کربلا جائیں گے اور بی بی زینب امام سجاد بھی چہلم پر کربلا آئے تھے۔ دونوں کے منظر بہت الگ ہیں۔ جب امام زمانہ جائیں گے تو پرسہ دینے کے لیے لوگ موجود ہوں گے، زائرین کا مجمع ہوگا، قبروں پر بے کسی نہیں ہوگی، قبریں ویران نہیں ہوں گی۔ مگر جب امام سجاد جناب زینب چہلم کرنے کے لیے کربلا آئے ہیں تو کیا حال تھا؟ کیا کوئی پرسہ دینے والا موجود؟ قبروں پر بے کسی، ویرانی، نہ کوئی زائر موجود۔ ہاں عزیزو، جب پتہ لگا نا یزید کو کہ شام میں بغاوت ہو گئی ہے تو اس نے چوتھے امام کو طلب کیا اور کہا ہے سید سجاد ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، آپ کو اختیار ہے، چاہے مدینے واپس چلے جائیں یا شام میں ہی رک جائیں۔ کہا ہے یزید میں اپنی پھوپھی زینب سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ زندان میں واپس گئے اور آنے کے بعد کہا ہے یزید میری پھوپھی نے 3 شرطیں رکھی ہیں۔ دیکھیے جو جنگ جیتتا ہے نا وہ شرائط رکھتا ہے، چوتھے امام نے شرط رکھی ہیں۔ کہا ہے سید سجاد میری پھوپھی زینب کی 3 شرائط ہیں، پہلی تو یہ کہ ہمارے شہیدوں کے سر ہمیں لوٹا دے، دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے تبرکات جو ہم سے لوٹے گئے تھے وہ ہمیں واپس کر دے، اور اے یزید ہم نے اپنے شہیدوں کو ماتم نہیں کیا ہے، ہمارے لیے گھر خالی کروا دیا جائے کہ ہم اپنے شہیدوں کو رو سکیں۔ ہاں عزادارو، مکان خالی ہوا، روایتوں میں ہے 3 دن 14 دن شہیدوں کا ماتم ہوا۔ اب ایک ایک بیوی پرسہ دینے کے لیے شام کی آ رہی ہے، میں نے چھوڑ دیا، میں نے تبرکات کا مضمون چھوڑ دیا۔ ایک چھوٹا سا سر آیا، جناب رواب نے بڑھ کر لے لیا، بہت خوبصورت سر آیا، بی بی ام لیلہ نے بڑھ کر لے لیا۔ ایک سر آیا کہ جس پر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں، بی بی ام فرما نے بڑھ کر لے لیا۔ ایک سر آیا کہ جو نوکے نیزہ پر نہیں تھا، گھوڑے میں سے نکالا، بی بی ام کلثوم نے بڑھ کر لے لیا۔ 2 سر آئے کہ جن کو کوئی لینے کے لیے آگے بی بی فضہ آگے بڑھی۔
गई। सरों को लेने के बाद कहा, ए बीबी ज़ैनब, जरा आखिरी निसार है, आखिरी रुखसत है अपने बच्चों पर, तो गिरिया कर लीजिए। कहा, है अम्मा फिजा, मैं अली की लाडली हूँ, राह खुदा में दी हुई चीज वापस नहीं लेती, राह खुदा में दी हुई चीज पर मैं गिरिया नहीं करती। अब एक सर आया कि तमाम बीवियां ताजीमन खड़ी हो गईं। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर कहा, मेरे माँ जाएगा सर मुझे दे दो। बीवियों ने हल्का बना लिया, गिरिया शुरू हो गया। और रोज़े आशूर के बाद किसी मसाइब की तो जरूरत थी नहीं। एक बीवी कहती थी, वाह हुसैना, गिरिया बर्पा हो जाता था। बीवी कहती थी, वाह असगरा, कयामत आ जाती थी। हाँ ज़ादारो, इमाम सज्जाद ने कहा, है फूफी अम्मा, हम कल सुबह मदीने के लिए रवाना होंगे, तमाम बीवियों से कह दें कि आमादा रहें। अगली सुबह नमूदार हुई। जनाब ज़ैनब से इमाम सज्जाद ने पूछा, है बेटा सैयद, जनाब ज़ैनब से इमाम सज्जाद ने पूछा, फूफी अम्मा, क्या तमाम बीवियां चलने के लिए आमादा हैं? कहा, हाँ बेटा, तमाम बीवियां चलने के लिए आमादा हैं, मगर तुम्हारी माँ रबाब कहीं नजर नहीं आती। कहा, फूफी अम्मा, मैं जानता हूँ मेरी माँ रबाब कहाँ पर हैं, आप चले, हम रास्ते में से उन्हें ले लेंगे। कुछ दूर चलने के बाद जनाब ज़ैनब ने कहा, है बेटा सैयद सज्जाद, ये काफिला, ये रास्ता तो जिंदान की तरफ जाता है ना? कहा, फूफी अम्मा, मेरी माँ, मेरी बहन सकीना की रुखसत हो रही है, और किस तरह रुखसत हो रही है कि जैसे एक ज़ईफ माँ अपनी बेटी से रुखसत होती है। ए सकीना, तुम्हें मदीने चलने की बहुत आरज़ू थी, उठो बेटी, आज हमें रिहाई मिल गई। तुम्हें सुगरा से मिलने की बहुत चाहत थी, चलो बेटी, मैं सुगरा को क्या जवाब दूंगी। हाँ ज़ादारो, ये काफिला रुखसत हुआ, रवाना हुआ, करबला पहुंचा। वहां पर इमाम रसूल खुदा के सहाबी जाबिर मौजूद थे, अपने गुलाम अतिया के साथ आए थे। कहा, ए अतिया, जरा मुझे कब्र हुसैन पर ले जा। अतिया ने कहा, ए आका, यहाँ बहुत सारी कब्रें हैं, मालूम नहीं होता कि आपके मौला हुसैन की कब्र कौन सी है। कहा, मुझे तमाम कब्रों के दरमियान खड़ा कर दे। खड़ा होने के बाद कहा, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलल्लाह। कब्र हुसैन से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या जाबिर। जाबिर कब्र हुसैन पर गिरकर गिरिया करने लगे। इतने में अतिया ने कहा, ए आका, एक काफिला आ रहा है, बड़ा अजीब काफिला है, सिर्फ एक सालार है और ऊँटों पर अमारियां हैं, अमारियों पर सिया पर्दे लगे हुए हैं और सिया परचम है। का मालूम तो ऐसा होता है कि ये मेरे चौथे इमाम का काफिला है, ये मेरे इमाम सज्जाद का काफिला है। अगर ये उनका काफिला हुआ ना, तो ए अतिया, मैं तुझे आज़ाद कर दूंगा। अतिया ने कहा, मुझे अपने आका की कुछ निशानियां तो बताएं। कहा, मेरे मौला सज्जाद जवान हैं, मेरे मौला सज्जाद जवान हैं, बहुत खूबसूरत है, बाजू बहुत ताकतवर हैं, कमर मजबूत है। कहा, यह आपके मौला सज्जाद नहीं है। कहा, ऐसा क्यों कहता है? आका, आपने कहा आपके मौला सज्जाद जवान हैं, इनके साथ जो सालार है, दाढ़ी सफेद है, कमर झुकी हुई है, हाथ जख्मी है, पैर जख्मी है, ये आपके मौला मालूम नहीं। चौथे इमाम आए और आने के बाद जाबिर को गले से लगा लिया और कहा, जाबिर, मैं तुम्हारा मौला सज्जाद हूँ। ए जाबिर, इसी सरजमीन पर हमारे मर्दों को कत्ल किया गया। ए जाबिर, हमारे बाबा के लाशे पर घोड़े दौड़ाए गए। ए जाबिर, मेरी फुफियों, मेरी माओ के सरों से चादरें छीन ली गईं। ए जाबिर, मेरी बहन सकीना के तमाचे मारे गए। ए जाबिर, मेरे गले में तोप पड़ा, मेरे हाथों में हथकड़ियां थी, मेरे पैरों में बेड़ियां थी। जाबिर गिरिया कर रहे थे कि चौथे इमाम ने कहा, है जाबिर, तुम जरा सा दूर चले जाओ, अभी मेरी फुफियां, मेरी माएँ आने वाली है, वो गिरिया करेंगी। जनाब जाबिर कहते हैं, ए इमाम, मैं नाबीना हूँ ना, मैं देख तो नहीं सकता। कहा, है जाबिर, तुम देख नहीं सकते मगर सुन तो सकते हो ना। अभी अली की बेटियां यहाँ पर आकर बयान कर आप थोड़ा सा दूर चले जाएं। जनाब जाबिर दूर गए, काफिला नजदीक आया, सबने बीवियों ने अपने आप को महमिलों से गिरा दिया। जनाब ज़ैनब ने कहा, है बेटा सैयद सज्जाद, मुझे मेरे माजाए की कब्र पर लेकर चलो। जनाब ज़ैनब और तमाम बीवियां कब्र इमाम हुसैन पर आईं। जनाब ज़ैनब ने बयान की, है मेरे माजाए हुसैन, आपकी शहादत को घर घर पहुंचा कर आई हूँ, आपका मिशन पूरा हो गया। मगर ए भाई, बहुत शर्मिंदा हूँ कि आपने मुझे एक अमानत सौंपी थी जो शाम के कर आई हूँ। भैया, मुझे माफ कर देना। तमाम बीवियां गिरिया कर रही थी। चौथे इमाम ने देखा कि अगर इसी तरह से गिरिया चलता रहा ना, तो इस गिरिया के चलते कोई बीवी इस दुनिया से रुखसत ना हो जाए। कहा, फूफी अम्मा, बस कर दे, कितनी देर गिरिया कीजिएगा। कहा, है
بیٹا سجاد میں نے اپنے ماجائے کی تربت دیکھ لی، ذرا مجھے میرے شیر عباس کی تربت دکھائی، مجھے عباس کی قبر پر لے کر چلو۔ میرے عباس کی قبر کہاں پر ہے؟ کہا پھوپھی اماں چچا عباس کی قبر فرات پر ہے۔ جناب زینب تمام بیویاں چلی۔ جناب زینب نے تمام بیویوں سے کہا اے بیویوں بتا دینا کہ ہم شام کے دربار میں گئے تھے، گھنٹے کھڑے رہے تھے، بتا دینا کہ اہل حرم شرابی کے دربار میں گئے تھے، بتا دینا کہ خیموں میں آگ لگائی گئی تھی، مگر اے بیویوں نہ بتانا کہ سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی، نہ بتانا کہ ہمارے سروں سے چادریں چھین لی گئی، نہ بتانا کہ ہمارے تازیانے مارے گئے، میرے بھائی کی غیرت برداشت نہیں کر سکے گی۔ جناب زینب قبریں حضرت عباس پر آئیں، آنے کے بعد قبر کو دیکھا اور چوتھے امام سے کہا بیٹا سجاد میرا بھائی تو بہت قداور تھا نا، مگر یہ قبر اتنی چھوٹی کیوں ہے؟